قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن مجید کا یہ بیان اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے دراصل شیطان کے مشن میں اس کے برابر کے معاون اور شریک ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ شیطان کا مشن کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر اسے بیان کیا جائے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچانے کا مشن ہے۔ دنیا میں ساری خرابی اسی سے پیدا ہوتی ہے، جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق نہ پہنچنے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسے مانا جائے، اسے ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ یہ خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ اب شیطان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے یا خدا کی ہستی ہی کا انکار کر دے۔ اسی طرح انسانوں کا یہ حق ہے کہ زمین کے وسائل اور ریسورسز میں ان کا اتنا حصہ ضرور ہو کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات اور بیزک نیڈس کو پوری کر سکے۔ یہ ہر انسان کا حق ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہر وہ طریقہ، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے پر ابھارے جس سے لوگ اپنے اس حق سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے کبھی وہ ظلم و تعدی سے دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے پر لوگوں کو اکساتا ہے، اور کبھی باطل اور غلط طریقوں سے ان کا مال ہتھیانے پر آمادہ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ ان کا برا ہونا فطرت انسانی کو معلوم ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کا آدمی اسے برا جانتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، اسے معلوم ہے کہ یہ برا ہے۔ اسی طرح اس حق سے روکنے کے لیے شیطان ایک طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ جو دولت مند لوگ ہیں ان کا حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ضرورت سے زیادہ اور بے جا خرچ کرنے پر اکساتا ہے۔ اس طرح ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہتا کہ وہ ضرورت مندوں پر اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر سکیں، جو ان کے اوپر غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اس طرح فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے اس مشن میں پوری طرح شریک ہو جاتے ہیں، جس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اس حق سے محروم رہے، اور اسی لیے ایسے لوگ شیطان کے بھائی کہلانے کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگ روز قیامت شیاطین کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ اسلام ہر شعبے زندگی میں سادگی، اعتدال، میانہ روی اور ماڈریشن کی تلقین کرتا ہے۔ اس ضمن میں مسلم سوسائٹی کی موجودہ صورتحال، کرنٹ سچویشن جو ہے بڑی ناگفتہ ہے۔ جائز رسموں کے علاوہ درجنوں قسم کی ناجائز رسمیں اختیار کر لی گئی ہیں، اور پھر ان رسوم کی ادائیگی میں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش پر، اس کی شادی پر، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی کچھ غیر اسلامی رسوم کو اسلام کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اس طرح دین کے نام پر کیے جانے والے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں اسراف سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ اور دستار بندی کے نام پر ہونے والے جلسوں میں لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ ملی تنظیمیں، سیمینارز اور کانفرنسز کے موقع پر لاکھوں روپے ٹریولز اینڈ ہوٹل ایکسپنس میں گیسٹ کے قیام و طعام اور اکوموڈیشن کے نام پر خرچ کیا کرتی ہیں۔ دینی تحریکوں کے آفیسز کی تعمیر و تزئین اور کنسٹرکشن اینڈ فیسلٹیز کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے کنسٹرکشن میں ایز اے میٹر آف پرائڈ ایک خطیر رقم صرف کی جا رہی ہے۔ مالدار مسلمانوں میں شاہ جہانی مزاج آج بھی موجود ہے۔ شادیوں میں درجنوں قسم کے پکوان پکتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے بعد لذیذ بریانی کے بغیر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ علماء کی خدمت میں سینکڑوں قسم کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔
ताज्जुब तो इस बात पर है कि जिनके तालीमी इदारों में बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं मिलता है, उनके नाश्ते में 100 किस्म के खाने पेश किए जाते हैं और इस पर किसी किस्म की वो नागवारी का इजहार तक नहीं करते। हमारे उलमा की इसी खामोशी ने दीन के नाम पर की जाने वाली दावतों में इसराफ को बढ़ावा दिया है और काफी हद तक वह भी इसके जिम्मेदार है। लिहाजा माशरे के सुलगते मसाइल और इसराफ व फजूल खर्ची जैसे नासूर के खात्मे की मुहिम में उलमा व मशाइख के अलावा जी असर लोगों को चाहिए वह तेजी से बढ़ रही इस बुराई के खात्मे में अपना कलीदी किरदार अदा करें। बाहैसियत लोग सादगी से अपने प्रोग्राम करके एक मिसाल कायम करें ताकि उनका ये अमल दूसरों के लिए बाइस तकलीद बन जाए और हमारा माशरा मिसाली माशरा कहलाया जा सके।